عبادت کا مطلب اور اس کے لیے جو انس کو پیدا کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے. میرے سامنے تفسیر کبیر ہے جس کے رائٹر امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الرحمن ہے. آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں بل عبادت التی جن والانس لها، کہ وہ عبادت کیا ہے جس کے لیے جن و انسان کو پیدا کیا گیا. تو فرماتے ہیں قلنا التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ فإنها زین النوعین لم یخل شرع منہما. فرماتے ہیں جس عبادت کے لیے جن و انسان کو پیدا کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، اللہ کے حکم کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت فرمانا، یہ عبادت ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرے. عبادت ہے اللہ کے حکم کے آگے جھکے اور مخلوق پر شفقت کرے. ان دو چیزوں کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. یہ دو نوع ہیں، دو قسمیں ہیں جن سے شریعت خالی نہیں ہے. یعنی ایک جامع آپ نے تعریف کر دی کہ شریعت ان دو قسموں سے خالی نہیں، اللہ کے حکم کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت. جب کامیاب انسان ہے وہ اور اعلیٰ مومن ہے کہ جسے یہ دو دولتیں مل گئی، ایک اللہ کے حکم کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت، مہربانی، ہمدردی، اللہ کی مخلوق کا احساس، ان کے حوالے سے جذبہ، خیر خواہی، تصور، ان کے لیے قدم اٹھانا، ان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، ان کی پریشانیاں دور کرنا، ان کی تکلیفیں دور کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں تعلیم دینا، انہیں ہنر سکھانا، انہیں اللہ عز و جل کا مطیع بنانا، فرما بردار بنانا، دنیاوی مشکلات ان کی حل فرمانا، ان کے کام آنا، یہ ساری ہی خدمت خلق میں آتی ہیں. بدقسمتی سے آپ اس کے الٹ چل رہی ہیں. خدمت خلق کے حوالے سے بھی اللہ عز و جل کے حکم کی تعظیم نہ ہم سے اللہ عز و جل کے حکم کی تعظیم ہو رہی ہے اور نہ ہی خدمت خلق. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں، انسان کے دو پہلو ہیں، دو پہلو. ایک پہلو کا تعلق خالق کائنات سے ہے، ایک کا تعلق اللہ عز و جل کے ساتھ ہے. یعنی ایک اعتبار سے انسان خالق کائنات سے جڑا ہوا ہے، آمنہ کے لال کے ذریعے خالق کائنات سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالی سے جڑا ہوا ہے. اور ایک اعتبار سے وہ مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی خدمت خلق، حضوری تو سکھانے ہیں، حضوری تو معلم کائنات، حضور ہی نے تو بتایا کہ کس طرح مخلوق کے دل جیتنے اور مخلوق سے ہمدردی، مخلوق سے پریشانی دور کرنا، ان کا بازو بن جانا، ان کا دل جیت لینا، ان کا معاون بن جانا، ان کی خدمت میں لگ جانا اللہ کو کتنا پسند ہے. نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کر کے دکھایا. پھر
اہمیت کو اجاگر کیا، پھر اس کی فضیلت کو واضح کیا۔ کوئی لالچ میں آ کے کر لے، کوئی ڈر کے کر لے، تو کچھ وہ ہوتی ہیں نہ لالچ کے لیے کرتی ہیں نہ ڈر کے لیے کرتی ہیں، صرف یار کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہیں، وہ بھی اعلیٰ لوگ ہیں، وہ کس مقام پہ ہوتی ہیں۔ تو انسان کے دو پہلو ہیں، ایک سے اس کا تعلق اللہ سے ہے اور ایک سے اس کا تعلق مخلوق سے ہے، اور درمیان میں یہ ہے، ایک یوں کہہ لو کہ ایک حقوق اللہ ہیں جو اس کے اوپر لازم ہے، اس کا اور بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے، بندے کا اللہ سے تعلق ہے کہ اس نے عبادت کرنی ہے، اور یہ ضروری، یہ لازمی کہ اس نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو بندگی کا اظہار ہے اللہ سے تعلق، اور عاجزی کا اظہار، انکساری کا اظہار، یہ اس کا تعلق اللہ سے ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی عجز کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، بندگی کر کے ظاہر کرتا ہے کہ میں عاجز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مالک تو ہی ہے، اور اس سے احساس ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک ہی ذات ہے، وہ خالق کائنات ہے، سب کچھ وہی ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں تو عاجز ہوں، میرا تو کام ہے کہ معبود کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کو فالو کرنا، اس کے حکم کی تعظیم کرنا، اور اس کے آگے جھکے رہنا، اور اپنے بندے ہونے کا اظہار کرتے رہنا، اور اسی کے معبود ہونے کا پرچم بلند کرتے رہنا کہ وہی معبود برحق ہے اور میں بندہ ہوں۔ یہ تو ایک لحاظ سے حقوق اللہ ہیں، اور دوسرے لحاظ سے بندوں کے ساتھ، اس کا مخلوق کے ساتھ تعلق حقوق العباد سے، حقوق اللہ سے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق، اب یہ بندوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ دونوں بہن دونوں ہی ضروری ہیں، حقوق اللہ بھی ضروری ہے، حقوق العباد بھی ضروری ہے، لیکن حقوق اللہ میں اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، حقوق العباد میں بندے کا بندے سے بھی معاملہ ہے۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے کہ وہ معافی نہ دے تو پھر اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اس میں دو حق ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کا، ایک بندے کا، اور حقوق اللہ میں اللہ کا بندے میں حق ہے، بندے کا نہیں ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں آ گئی کہ خدمت خلق میں اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں تو خدمت خلق صرف یہ نہیں کہ مال ہی دیا جائے تو خدمت خلق ہوگی، یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ مال سے ضرورت پوری کرنی، مال سے آنا، یہ بھی اونچا کام ہے، مال سے اس کا بازو بن جانا، اس کی پریشانی دور کر دینا، اسے سپورٹ کرنا، اسے مضبوط کرنا، تو مال سے تو بڑے کام ہوتی ہیں۔ خدمت خلق میں بندہ بہت آگے نکل جاتا مالی اعتبار سے۔ مدارس کی خدمت کرنا، تو مدارس میں کوئی فرشتے تو نہیں پڑھتے، مدارس میں بھی تو آپ کے بہن بھائی پڑھتی، تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی خدمت ہے مدارس کی، کہ اس میں تو پڑھنے والے خدا اور خدا کے مصطفیٰ کے مہمان ہیں، پھر انہوں نے دین کا راہبر بننا ہے، انہوں نے رہنما بننا ہے۔ تو اس کے ساتھ آج شاید لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مدارس سے ہٹ کے خدمت کی جائے وہ خدمت خلق ہے، یقیناً غلطی بھی ہے، وہ بھی خدمت خلق ہے، لیکن یہ بڑی خدمت خلق ہے، کیونکہ اس میں ایک کی خدمت ہزاروں کی خدمت ہو جائے گی، لاکھوں کی خدمت ہو جائے گی۔ ایک خادم مصطفیٰ تیار ہوگا، ایک غلام مصطفیٰ تیار ہوگا تو صدیوں تک اس کی خوشبو جائے گی، صدیوں تک اس کا نور جائے گا، اور کروڑوں کروڑوں میں اس ایک خادم کی وجہ سے نورانیت اور روحانیت آ جائے گی، اور کروڑوں کے دل جڑ جائیں گے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اس ایک کی خدمت سے۔ تو اس لیے علماء اور طلباء کی جو خدمت ہے وہ اعلیٰ خدمت ہے، اگر غور کیا جائے تو کتنی اعلیٰ ہے۔ ایک تو وہ بہت بڑے لوگ ہیں علماء، یہ طلباء جو دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے جنہیں چن لیا ہے، انہیں اپنا بندہ بنا لیا ہے، اب اس سے جو خدمت ہو رہی ہے اس خدمت سے پھر آگے کتنی خدمتیں ہوتی ہیں، ایمان بھی بچتے ہیں، ایمان بھی مضبوط ہوتے ہیں، بندے کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے، وہ دنیا بھی کرتا ہے اور رب بھی یاد ہوتا ہے، اور رب کے ہاں سے رحمتیں بھی ملتی ہیں، برکتیں بھی ملتی ہیں، مقامات بھی ملتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو تصور ہے اس کو ختم کرو،
مدارس کی طرف بھی آؤ. خدمت خلق صرف روٹی ٹکڑے کا نام نہیں ہے کہ جناب روٹی دے دی تو خدمت خلق کر دی ہے. یہ تو بڑا وسیع ایک چیپٹر ہے اور اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. خدمت خلق میں مالی اعتبار سے بھی بہت خدمت ہوتی ہے اور زبان سے بھی خدمت ہوتی ہے. یہ بھی خدمت خلق میں ہے. زبان سے تکلیف نہ دی جائے, زبان سے ستایا نہ جائے, اچھے الفاظ ہوں, چنے ہوئے الفاظ ہوں, زبان سے دل جیتے جائیں, تو یہ خدمت خلق نہیں ہے. ہاتھ سے خدمت خلق نہیں ہوتی, اس سے تکلیف نہ دی جائے, تکلیف دور کی جائے, پریشانیاں دور کی جائیں, یہ بھی خدمت. تو انسان تو اگر اللہ کو راضی کرنا چاہے تو اس کے بعد تو موقع پڑے. مال نہیں ہے تو پھر بھی خدمت خلق ہے, اگر وہ عالم نہیں ہے تو پھر بھی خدمت خلق ہے. کر سکتا ہے ہاں, اگر اس کے علم ہو, اس کا ایک دفعہ بس پیار سے دیکھنا بھی خدمت خلق میں آ جائے گا. دل جیت رہا ہے, ہندا پیشانی سے اسے مل رہا ہے, اچھی بات اسے کہہ رہا ہے, اچھا مشورہ دے رہا ہے اسے, یہ بھی خدمت خلق ہے. رب بڑا راضی ہوتا ہے, بڑا اس میں نوازتا ہے. لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہو گیا, بات نے یہ سمجھ لیا کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں اتنی, نعوذ باللہ من ذالک, روزے زکات کی کوئی اتنی ضرورت نہیں, بس انسان کی خدمت کرو, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ چاہتی ہے تو جائے. یقیناً اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, اسلام سے دور لوگ ہیں. خدمت خلق ایک اپنی ذات کا احساس اور دوسروں کا احساس. وہ کیا یہ ہے کہ دوسروں کے احساس کرتا رہے اور اپنا احساس بھی ہوئی نہ. وہ کیا خدمت خلق کر رہا, آپ جہنم میں جا رہا ہے, نماز کا منکر ہو رہا ہے, نماز سے دور ہو رہا ہے, اور دوسری طرف وہ لوگوں کی خدمت تو کر رہا ہے, لیکن ایک طرف کیا کر رہا ہے, نماز کو اسے پتہ کوئی نہیں, اسے احکام شریعت کا پتہ کوئی نہیں, وہ تجیاں اڑا رہا ہے اس کی, اور اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. کون سی آیت ہے جو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز کی ضرورت اتنی نہیں جتنی لوگوں کو مال دینے کی زیادہ اہمیت ہے, اور یہ زیادہ ضروری ہے اور وہ ضروری نہیں ہے. اس سے چھوڑتا ہے تو چھوڑ جائے, اس پہ کون سی سزا ہے, اللہ کیا ناراض ہوتا ہے, کوئی مسئلہ. آپ کو پتا ہے کہ کلمے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے, پہلا فرض ہے نماز. اور خدمت خلق کا نور بھی ملتا ہے تو نماز سے ملتا ہے, اگر بندہ صحیح نماز پڑھ لے تو. میرے آقا کو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اور نماز تو بندے کو صحیح مخلوق کا خادم بناتی ہے. اگر نماز کا نور مل جائے تو بندہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ میں آقا ہوں, کبھی یہ تصور نہیں کرتا میں مخدوم ہوں, بلکہ ہر لمحہ وہ اللہ کے آگے جھکا ہوتا ہے, اور لوگوں کی محبت, لوگوں کا درد اور ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے اس کے اندر بھرا ہوتا ہے, اس لیے کہ اسے نماز سے حقیقت مل گئی ہے اور اس کا نور مل گیا ہے. وہ تو بے حیائی سے روکتی ہے, وہ تو برے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ خدمت خلق نہیں ہے کہ جو بے حیائی سے روک دے تو پھر وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا. منکر سے روک دیتی ہے تو وہ لوگوں سے اچھا ہی سلوک کرے گا, لوگوں کا بازو بن جائے گا, والدین کا بن جائے گا, بھائیوں کا بن جائے گا, عزیز و اقربا کا بن جائے گا. تو یہ کنار ملا کہاں سے, نماز سے. اگر نماز صحیح پڑھے تو خشوع خضوع سے پڑھے, اس کے تقاضے پورے کرے, تو نماز تو اسے خدا کا بندہ بنا دیتی ہے. نماز میں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز گھر میں پڑھی ہے, مسجد میں پڑھی ہے, بازار میں نظر آتی ہے کہ واقعی یہ نمازی ہے. اس کا گھر میں, اس کا محلے داروں میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ نمازی ہے, اس نے وہ نماز پڑھی ہے کہ جو اس کا امام بن گئی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کی ہم کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. خدمت خلق میں یاد رکھو کہ خلق کی خدمت سے روٹی ٹکرا نہیں, سے مال نہیں, اعلیٰ خدمت مال ان کا سارا بننا. لیکن سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ ان کا رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کر دینا, ان کا اپنے آقا سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دینا, انہیں اللہ کی طرف متوجہ کر دینا, ان کے لیے ہدایت کے ذرائع میسر کرنا, انہیں بتانا کہ تم یہاں آئے کس لیے ہو اور تم کر کیا رہے ہو. غفلت سے باہر آؤ, حقیقت کی طرف آؤ. حقیقت میں اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا یہاں کے لیے نہیں, اپنے لیے بھیجا ہے.
لہذا اللہ ہی کے لیے کرو تو تمہاری خیر ہوگی، یہاں بھی ہوگی، آگے بھی ہوگی. تو پھر علماء کرام ہی کی رہنمائی سے ہماری دین کی دھرتیاں روشن ہوتی ہیں، ہمیں ہدایت میسر آتی ہے، ہماری روح پرواز ہو جاتی ہے. تو مال جسم کو پروموٹ کرتا ہے اور یہ علم دین روح کو پروموٹ کرتی ہے، اور مال جسم کو مضبوط کرتا ہے. اور علماء کرام وہ ہستیاں ہیں جو وہ دولت دیتے ہیں جو روح کو مضبوط کرتی ہے، اور جب روح پرواز بھی ہوتی ہے تو پھر بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور سب سے بڑے خدمت خلق کرنے والے علماء حق ہیں کہ جو، اور میں کہتا ہوں یہ جو مالی اعتبار سے خدمت خلق کرتے ہیں بہت اعلیٰ یہ بھی منصب ہے اور یہ اعلیٰ کام ہے، لیکن یہ بھی علماء کے صدقے سے ہے. حقیقت میں علماء ہی خدمت خلق کر رہے ہیں، وہ علمی اعتبار سے ہو، وہ مالی اعتبار سے ہو، وہ جانی اعتبار سے ہو، بدنی اعتبار سے ہو. حقیقت میں علماء ہیں. کیوں؟ آپ کو کیا پتا خدمت خلق کیسے کرنی ہے اور خدمت خلق کے تقاضے کیا ہیں اور کہاں کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے. اگر نہ کی تو سزا کیا ہے، اگر یہاں نہ کی تو سزا بھی کوئی نہیں، لیکن جزا بڑی ہے، اجر بڑا ہے. یہ بتاتے کون ہیں؟ یہ علماء. تو علماء کے بتانے سے لوگ مالی اعتبار سے سخی بن جاتے ہیں، مالی اعتبار سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. اگر علماء ترغیب نہ دلائیں، قرآن حدیث کی روشنی میں فضائل و اہمیت کو اجاگر نہ کریں تو لوگ سخی کیسے بنیں، لوگ بازو کیسے بنیں، لوگ سپورٹ کیسے کریں، لوگ حقوق العباد کے وجہ سے محتاط کیسے رہیں. یہ تو علماء کرام کا صدقہ ہے کہ جن کی وجہ سے آج لوگ سخاوت بھی کر رہے ہیں، مال بھی سخاوت کر رہے ہیں، وہ اپنے علم بھی سخاوت کر رہے ہیں، وہ اپنی جان بھی خرچ کر رہے ہیں. اس لیے اپنے علماء کرام سے آج لوگ جو ہے نا دوگلی پریسی کھیلتے ہیں، وہ خدمت خلق میں علم کو باہر نکالتے ہیں، قرآن کو باہر نکال دیتے ہیں. قرآن سے بڑی خدمت خلق کوئی نہیں، لیکن اسے نکالتے ہیں باہر. وہ حدیث کو نکالتے ہیں، وہ شریعت مصطفیٰ کو نکال دیتے ہیں. ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. نہ ہم کہتے ہیں شریعت نے یہ بتایا، جس کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا وہ دو ہی کام ہے، اللہ کے حکم کے آگے جھکے رہنا اور مخلوق سے شفقت کرنا. بس یہ دو کام ہیں. اور حضور کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو، دو ہی، اللہ کے آگے جھکے رہنا اور مخلوق پہ شفقت. اس وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین، سب جہانوں پر اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنایا. حضور سے بڑا شفیق کون ہے؟ اب حدیث مبارکہ پڑھیں آپ حیران ہو کے رہ جائیں. تو یہ میں نے جو خدمت خلق کے حوالے سے بات کی اس کو آپ ذہن نشین کریں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ مقصد اللہ کی رضا ہو، مفاد پرستی نہ ہو، مطلب پرستی نہ ہو. آج یہ بھی ہے، نام خدمت خلق کا ہے، ریاکاری ہے، شہرت ہے. ایک کپ چائے کا پلا کے تصویر کھنچوا رہا ہے میڈیا پہ، کسی کی شادی کروا رہا ہے، ساتھ بٹا کے بتا رہا ہے میں نے. تو رب کے لیے کر رہا، اس بندے کو رسوا کر رہا، تو یہ شرم نہیں آتی؟ اسے بہتر ہے تو کرتے ہی نہ. پردہ رکھنا، اس کی خدمت کرنا اللہ کی رضا کے لیے. آپ میں سے کسی کو مسئلہ ہو، وہ آپ کی خدمت کرے اور سامنے تصویر کھنچوائے، آپ خوش ہوں گے؟ جو تعاون کرنے والے وہ خوش ہوں گے. انہیں بٹھایا جائے ذرا میڈیا پہ، کہ ہاں میں نے ان سے یہ تعاون کیا ہے، ان کی یہ عادت تھی، بتاؤ خوش ہوں گے؟ تو تم نے کیمرے مان کے بیٹھ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ جس کے لیے کر رہے وہ دیکھ رہا، وہ تو اتنا نوازتا ہے کہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے نیت اچھی کریں. خدمت خلق کرنے والا بندہ بے نمازی کیوں ہے، بد کردار کیوں ہے؟ دعائیں لوگ دیں پھر بھی بد کردار رہے، بدتمیز رہے. پھر اسے غور کرنا چاہیے کہ میں صرف لفظ کی خدمت خلق کروں یا حقیقت میں کروں؟ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کے دین جیتے تو پھر بھی بدتمیز رہے کیسے؟ پھر بھی بد اخلاق رہے کیسے؟ پھر بھی شرابی رہے کیسے؟ پھر بھی عورتیں بے پردہ پھریں کیسے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کی رضا اور رب بھی راضی ہو، رب کے بندے بھی راضی ہو، پھر بھی بدتمیز پگوڑا رہے؟ پھر خیال کرنا چاہیے اپنے خیالات پہ کہ میں خدمت تو کر رہا ہوں لیکن خیال کیا ہے؟ اس لیے کہ میرا احسان ہے، میں آقا ہوں، میں مخدوم ہوں، میں بڑا ہوں، یہ کمینہ ہے. اس سوچ پہ کر رہے ہو، یہ ذلیل ہے، اسے لینوں پہ لگا دو. اور لینوں پہ لگا کے وہ آپس میں جھگڑے بھی گرے بھی، ان کو آٹے کی تھیلیاں دو. خدمت خلق ہو رہی ہے، سارے لوگوں کو پتا چلے ہم بھی دینے والے ہیں.
کیا وہ آٹا گھر گھر جا کے نہیں دیا جا سکتا؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ کون سے لوگ ہیں جو غریب ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں دیا جا سکتا؟ کیا پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ اب یہ نیا ہی سلسلہ جاری ہوا ہے کہ بس لوگوں کو لائن میں لگا دو، ہر ایک کو پتا چلے یہ بھی مانگتا ہے، یہ بھی مانگتا ہے، یہ بھی مانگتا ہے، یہ بھی مانگتا ہے، اور حقیقت میں مانگتا کوئی بھی نہ ہو، وہ بیکاری ہوں، وہ پیسے، اور جو جنہیں عزت نفس ہے وہ گھر سے نکلی نا، کہ وہ عزت نفس ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے کہ ہم جا کے ایسے کریں، یعنی عجیب صورت بن گئی، لیبل لگانے ہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ ہمارے ہمسایہ غریب ہے، امیر ہے؟ کس کو نہیں پتا محلے میں کون غریب ہے؟ کس کو نہیں پتا ہماری بہن بھائیوں میں کون غریب ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ تھوڑی سی تحقیق کرے سامنے آ جاتی ہیں کون کون ہے۔ میرے آقا تو فرمایا دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ بائیں ہاتھ کو خبر، خدمت خلق کرنی ہے۔ آج پتہ نہیں کون سی خدمت خلق ہو رہی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یہ کون سی خدمت خلق ہے، پورے زمانے کو بتائی جا رہی ہے۔ خدمت خلق رب کے لیے ہے تو وہ تو جانتا، وہ تو نوازتا ہے۔ اگلی کی عزتوں کا خیال کرو، اس خدمت خلق یہ ہے۔ یہ آپ کسی سے ہمدردی کر رہے ہو، خدمت خلق ہے۔ احساس کر رہے ہو، یہ احساس ہے کہ ساروں کے سامنے ننگا کر رہے ہو، یہ احساس ہے۔ احساس ہے تو پتہ بھی نہ ہو، یہ ہے اصل احساس۔ جیسے آپ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہو، کسی کو میرا نہ پتا چلے کہ کوئی کیا کہے گا، تو میں اپنے لیے چاہتا ہوں، تو یہ بھی تو میرے بہن بھائی ہیں نا، یہ بھی اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو ذرا سی ایسی بات نہ ہو جسے وہ محسوس کریں، انہیں پردے میں دیا جائے تو لوگ راتوں کو دیتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگلے کو پتہ ہی نہیں دیکھ کر کون گیا، دروازہ کٹ گیا، رکھ کے چلے گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا یہ کون تھا، اللہ کا بندہ کہ جو رکھ کے چلا گیا وہ اللہ کے لیے آیا تھا، کام کر کے چلا گیا۔ خدمت خلق کو سمجھو۔ خدمت خلق کیا؟ میرے پاس یہ حدیث پاک ہے، اس کو اس معلوم یہ کتنا بڑا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، مریض تو میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یا رب کیف اعودک، اے مالک میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ وانت رب العالمین، تو سب جانوں کا مالک ہے، تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ ممکن ہی نہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، علمتا، کیا تو نے نہیں جانا؟ اما علمتا کہ ان عبدی، میرا ایک بندہ فلاں مریض بیمار ہوا، فلم تعودہ، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، تو نے اس کے پاس نہیں گئے۔ اگر تو چلا جاتا، اگر تو جانتا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو ضرور مجھے اس کے پاس پاتا، ضرور مجھے اس کے پاس پاتا۔ اب اندازہ لگایا آپ نے اس نے کیا دیا؟ اس کو پیسے دیے جا کے، تیمارداری پہ یہ کہ وہ لاکھ روپیہ دینا اسے جا کر، اب مریض کو دینا، اس وقت تو سیب کھانے کو دل نہیں کرتا ہمارا، اس وقت دو چار شاپر سیب کے لے کے جاتے ہیں، اور پہلے اینٹیں ہوتی ہیں، پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ پوچھنا ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے سیب نہ دو، اب پیسہ دو، اب اسے ڈاکٹر کی دوائیں چاہیے، اب اسے پوچھو ہاسپٹل کا خرچ کتنا ہے، اب اسے پوچھو دوائی کا خرچہ کتنا ہے، اب پوچھو ٹیسٹ کتنے کی ہو رہی ہیں۔ اب سیب تو کھانا گھر والے کھائیں گے، وہ بیمار ہے، اسے جس چیز کی ضرورت ہے نہ بھی یہ پوچھو، صرف چلے جاؤ، صرف ان کے پاس جانا، ان کی خدمت کرنا۔ اللہ پاک اس خدمت کو اپنی خدمت کہہ رہا ہے، اور مریض کی جگہ اپنے آپ کو رکھ رہا ہے کہ میں بیمار ہوا۔ اب اندازہ لگا سکتے، میں تو کہتا ہوں اگر میں اسی جملے پہ بیان ختم کر دوں نا، خدمت خلق کے حوالے سے سارا خوشی ہو۔ کبھی بندہ سمجھے تو صحیح نا کہ اس مریض کی جگہ اللہ اپنے آپ کو رکھ رہا ہے، وہ بے نیاز، اللہ الصمد، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، جسمانیت سے پاک، وہ خدمت کر، وہ لوگوں کو دیتا ہے، دینے سے پاک ہے، وہ اثر دیتا، اثر لینے سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن اتنا پیار ہے مخلوق سے کہ علاوہ مدہ کر تو یاد میں بیمار ہوا، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تیری عادت کیسے ہو سکتی ہے، میں میرا بندہ بیمار ہے، اور تو اس کی تیمارداری کے لیے چلتا، اس کی خدمت کرتا، تو میری خدمت، اس کی خدمت۔ آپ اندازہ لگاؤ
صرف تیمارداری. اس لیے بیمار بندے کے پاس بیٹھا ہوا بندہ اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے. کبھی آپ پڑھیں وہ 70,000 فرشتے جب وہ چلتا صبح تیمارداری کے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. رات کو جاتا تو 70,000 صبح تک کرتی. کیا آپ نے کیا پہاڑ توڑا ہے؟ پہاڑ نہیں توڑا, آپ نے دل جوڑا. اپنا تعلق بتایا میں تیرا بھائی ہوں, میں تیرا ہمدرد ہوں. بس یہ اس کا جو دل جیتنا ہے اتنا اعلیٰ کام, یہی خدمت خلق ہے. اور کیا خدمت خلق ہے؟ دل ہی جیتنا ہے. خدمت خلق میں اور کیا ہے؟ سارا بنو گے اس کا دل جیتو گے, اس کی تکلیف دور کرو گے اس کا دل جیتو گے, علم کی دولت ہوگی اس کا دل جیتو گے, اسے نماز کی طرف بلاؤ گے, دل ہی جیتنا ہے. اس کی آخرت سنبھلے گی, اس کی بہتری کا سوچ رہے ہو, اس کا احساس ہے, اور یہ احساس ایسی دولت ہے کہ سر سے آفتہ بنا دیتی ہے. اور اتنا کرم ہوتا ہے. اب میرے پاس تو وہ ٹائم نہیں ہے کہ اس کو کھولا جائے, لیکن یہ بتا رہا ہوں مریض میں بیمار تھا, میں حالانکہ وہ تو پاک ہے لیکن اس کی جگہ یہاں تک سنایا الخلق عیال اللہ, خلق اللہ کا کنبہ ہے, وہ اس سے پاک ہے. تمہارا خلق اللہ کا پروردہ ہے, اور جس کو ذریعہ بنایا اللہ پاک نے, کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ پال رہا ہے. کہتا ہے میرا کنبہ ہے لیکن ذریعہ اپنے بندوں کو بنا رہا ہے. اور آگے یہ ماں باپ پھر مقام پاتے ہیں کیونکہ انہیں بھی اللہ نے ذریعہ بنایا. اور پھر وہ ہیں صرف ماں باپ بچوں کے لیے ہوتے ہیں. بعض ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں پورا محلہ چلا دیتے ہیں, پورا مدارس 10 چلاتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ بھی اللہ کا گھر, یہ احساس ہے ان کو, یہ اللہ نے اس کو دیا ہے. آج فلسطین کے لیے مر گئے ہیں, احساس ہی مر گیا, ضمیر مردہ ہو گیا. مگر نا کافر کے بچے تو نہیں ہے, کافر کا بچہ بھی, کافر کا جو بچہ تھا وہ کافر تو نہیں ہوتا, اس وقت اس میں بھی ایمان کی صلاحیت ہوتی ہے. بڑا ہوتا بچہ بچے ہی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اسرائیل لام تھی اور جتنے کافر ہیں یہ لام تھی, یہ خبیث ہیں. کتا مار جائے تو یہ اکٹھے ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا کتا ہے. یہ مسلمان اسی طرف نظر پھرا کے دیتے ہیں, کبھی امریکہ کو ادھر بھی اس کو دیتے ہیں, انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا. اب بدبخت ہیں یہ سارے اپنے خواہش کے لیے کرتے ہیں. اسلام دشمن ہے, مسلمان کی بات آتی ہے تو یہ جو اکٹھے ہو جاتے ہیں. مسلمان کافر ملک نہ کاٹے جاتے ہیں, انہیں فکر کی اس بات کی وہ کافر ہیں. فکر تو ہمیں ہوگی جو مومن ہیں, اور مومن جہاں بھی ہو ایک ہی ہے, ایمان سے ایک ہے, اسلام سے ایک ہے. لیکن آج تو ایسے حالات ہو گئے ہیں, ہم گھر میں 2 ہو گئے ہیں تو وہاں کیا ایک ہوں گے. گھر میں بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا, کردار سے ایسے حالات بن گئے ہیں. وغیرہ اسلام نے میں اسلام سے ایک بنایا ہے, اور کافر ایک ہے کفر کی وجہ سے, اور مسلم ایک ہے اسلام کی وجہ سے. لیکن عجیب بات ہے, جسے حضور نے ایک جسم کی طرح بنایا آج وہ بے حص ہو گیا ہے. آج وہ ایسے نہیں ہوگا, اپنا آپ ہی محسوس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہ میں اپنے احساس کر لوں. بندہ تو اپنے سے بھی جا رہا ہے, دوسرے کا احساس کرنا تو دور کی بات ہے, اپنا زیاں ہو رہا ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا واہ ناکامی متائے قافلہ جاتا رہا. ناکامی ہے کہ قافلہ کا سامان جاتا رہا, واہ ناکامی متائے قافلہ جاتا رہا. نہیں بلکہ قافلہ سے احساس سے زیاں جاتا رہا. مال تو گیا, زندگی برباد ہوئی, لیکن بربادی جو ہوئی اس پہ بھی کوئی دکھ نہیں ہے. کہ جو ضائع ہو رہا ہے اس پہ احساس کر دیں, اس کا بھی نہیں. مال بھی جاتا ہے اور ضائع بھی ہوتا ہے, ضائع کا بھی احساس نہیں, تو دوسرے کا کیا احساس ہوگا؟ اپنا کیا ضیاع ہو رہا ہے, ہم اس کی طرف فکر مند ہی نہیں ہے. بس خواہش کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. رمضان گزر گیا, حالت ہمارے سامنے. رمضان کی رات کو شیطان کھلا اور یہ بھی کھل گئے, شیطانیت شروع ہو گئی. 1 مہینہ عبادت, اس کے بعد شیطانیت. کون قبول ہوا, کون قبول نہیں؟ کون ہے جو قبول ہے وہ پھر بھی مسجد میں ہے, جو قبول نہیں وہ سمجھ جائے مسجد سے باہر ہے. تو جو مسجد سے باہر ہے وہ قبول نہیں, جو مسجد کے اندر ہے وہ قبول ہے. جسے اس وقت عبادت میسر تھی, بات میں میسر ہے, وہ اللہ کے یہاں قبول ہے. تو جسے نہیں وہ مردود ہے. اسے تو رونا چاہیے, رونے کی بجائے تنتلاتے پھرتے ہیں. ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم نے رمضان میں باتیں کی ہیں, اب چھٹی ہو گئی ہے. اس میں شیطان بندہ ہوا تھا, نفس تھا, اب دونوں یار ہمارے ساتھ ہیں, کھل کے ان کو راضی کریں گے. اس پہ چل پڑے. جمعے کی حالت دیکھ رہے ہیں, جگر عبادات کی حالت دیکھ رہے ہیں. مسجد میں چند نمازی, وہی پرانے نمازی جن پہ اللہ کا کرم ہے, اور کچھ ہوں گے نئے جن پہ مالک کا کرم ہوا, وہ آ رہے ہیں. باقی اسلامی کر کے وہ کی, پھر اگلے سال آئیں گے فصلی بٹیرے من کر کہ آئیں گے, پھر کھا کے چلے جائیں گے. بس اسی طرح زندگی گزر جائے گی. یعنی اپنے زیاں کا بھی احساس نہیں, دوسرے کا کیا احساس ہونا ہے.
اسے اپنا احساس نہیں کہ میں کس راہ سے چل رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن دوسرے میں فرماتا ہے، اے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا مالک انت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، کیف اطعمک، میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ تو اللہ پاک فرمائے گا اما علمت، اگر تجھے معلوم ہوتا کہ اگر تو میرا بندہ تیرے پاس آیا، اس نے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو اسے کھانا دے دیتا تو مجھے بھی وہاں پاتا، مجھے بھی پاتا۔ اب اللہ پاک اس غریب کی جگہ اپنے آپ کو رکھنا اور بتا رہا ہے کہ میرے ہاں مخلوق کا مقام کیا ہے، جو مخلوق کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ ادھر تو خون پسینہ نہ چھوڑا جاتا، ادھر تو میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ ایک کو ڈبہ ملتا ہے نا تو اس کا ذہن ہوتا ہے کہ اسے نہ ملے مجھے مل جائے، وہ چپٹتے ہیں۔ اس طرح تو شاید جانور بھی نہیں کرتے جس طرح کی ہماری عادت ہوگی، درندگی کی ہمارے اندر آ گئی۔ ایک ہے کہ کسی کی تکلیف دور کرنا، یہ بھی خدمت خلق ہے، علم دینا، مال دینا، جو اس کو ضرورت ہو اس کی پوری کرنا، تکلیف دوری کرنا، پریشانی دور کرنا، اور اس سے اوپر یہ ہے کہ اپنے نفس کو قربان کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یوسلون انفسهم بالخصاصہ، وہ تمہارے اندر بالکل ہی ختم ہو گیا۔ احسان، وہ جو احسان ہے نام کا رہ گیا ہے وہ بندے لیکن کم ہے۔ یہ تو ہے احساس سے ہٹ کر نفس کی قربانی، خود بھوک ہو تو بھائی کو کھلا دینا، خود ضرورت ہو تو بھائی کی قربان کر دینا، یہ تو اعلیٰ درجہ۔ لیکن احسان حضور کی امتیوں میں، حضور کے صحابہ میں دیکھو، بزرگان دین میں دیکھو، اولیاء میں دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک درہم کا بھی نہیں دیتے تھے، وہ بھی خرچ کر دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، 2 مہینے چولہے نہیں چڑھتے تھے اور لوگوں کو نوازتے تھے۔ ادھر نام بھی ہوتی تھی، وہ بھی کہتے ہیں حضور عطا کرتی ہیں، حضور عطا کرتے ہیں، آپ کی سخاوت کے چرچے، آپ کے جود و کرم کے چرچے، لیکن گھر میں خود ہی فقر اختیار کیا اور لوگوں کو نواز رہے۔ صحابہ، اہل بیت اطہار، ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم اعلیٰ کرسی میں بیٹھیں گے، اے سی ہمارے پاس ہوگا، ہر صورت ہمارے پاس ہوگی، غریب ہو سکتا 5 کا پنکھا بھی نہ ہو ہمارے ساتھ ہو کر کے، یہ ساتھ سے کوئی یہ قربانیاں ہیں۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام میں ہے یہ قربانی، شروع سے لے کے آخر تک قربانی ہی قربانی ہے کہ دوسرے کو ترجیح دو۔ تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، بندہ دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، پھر مالک ایسا کرم فرماتا ہے کہ بندے کو سکون کی دولت بھی مل جاتی ہے، اور پھر اس کو ہماری سب سے بڑی دولت ہے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اسے رسوا نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے بھائی کو ترجیح دی ہے، بھائی کی طرف توجہ کی ہے، تو پھر مالک اسے بلند و بالا کر دیتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک دیکھو، پھر تیسرا شخص ہے پانی کا طالب۔ اللہ بتا میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اب مالک تو مالک ہے، رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ میں فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو اگر اسے پانی دے دیتا تو جان لیتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا ہے۔ اب یہاں دیکھو پانی، یہ بھی سمجھا رہی اللہ پاک اب اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے کہہ رہا ہے کہ اس کی حاجت پوری کرنا اللہ کو کتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے۔ آپ دیکھو ایک کتا تھا اور وہ بلک رہا تھا اور پیاس سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، اور ایک باغی سرکش ایک عورت کے بارے میں بھی آتا ہے، طائفہ عورت، مرد کے بارے میں طائفہ عورت، اس نے کیا کیا؟ اپنا موزہ اتارا، اس وقت جوتے ایسے ہوتے تھے، کتا پیاس سے اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ طائفہ عورت، اسے ترس آ گیا، رحم آ گیا کہ جس طرح ہمیں پیاس لگتی ہے، جس میں بھی تو دل ہے، اس میں بھی تو جگر ہے، اس سے بھی تکلیف ہے، اس نے اپنا موزہ اتارا، کنویں میں لٹکایا، پانی اس سے لیا اور اس کتے کی پیاس بجھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے نہ اس کی بخشی فرمائی۔ اگر ایک کتی کے بچے کے ساتھ ہمدردی کرے اور اس کی تکلیف دور کر دے، رب اسے بخش دے، تو جو انسان کے بچے کے ساتھ کرے رب کتنا کرم فرمائے۔ لیکن ہم اس ہٹ گئی، ہم سمجھتے نہیں، ہم کہتے خود کھاؤ، 4 کلو کھا جاؤ، 10 کلو کر کے جانور بن جاؤ، لیکن بھائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ بھائی کا بھی کھینچ لو، جو اس کا ہے اس کا بھی مار لو۔ یا تو اینٹ پہ بھائی کو مار رہی ہے، باپ کو مار رہی،
یہاں تو یہ ہے کہ جائیداد بانٹنے پہ آ جاتے کہتے سارے مر جائیں اکیلی مجھے مل جائے، میرا ابا بھی مر جائے، میری ماں بھی مر جائے، میرے بھائی بھی مر جائیں، نام بھی نہ لیں، بہنیں بھی نہ لیں، ایک میں ہی نفس پرست ہوں، سارا مجھے مل جائے. یعنی کتے سے بھی بڑھ کر ہماری خواہشیں ہوگی. حالانکہ کتے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، مثالیں دی جاتی ہیں، غریب عزت گرز، لالچ بری بلا ہے، لیکن ہمارے اندر دنیا اتنی آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کتے میں بھی اتنی لالچ نہیں جتنی ہمارے اندر ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا مگر قبر کی مٹی، کوئی بھرے. اس لیے رشوت، سود خوری، ایک تو کچہری میں چلے جاؤ تو اینٹ بھی کہتی ہے مجھے پیسہ دے کے جاؤ. غریب لوگ کہتے ہیں کیا کرنا ہے جا کے، اور پیسے دے کے ذلیل ہونا ہے، اللہ پہ چھوڑ دو. ادھر تو اسے ہی ملنا ہے جس نے حرام لگانا ہے. وکیل بھی جھوٹے، فراڈیے، فراڈ سکھانے والے، اللہ ماشاءاللہ، مگر نہ وہ خود سکھاتے ہیں اس طرح حرام اس طرح پھنساؤ. ہمیں کتے کی طرح بوٹی چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے. وہ ادھر چلے جاؤ پولیس کی طرف، ادھر بھی. ادھر خدمت خلق کہاں ہے؟ فوج ہو تو خدمت خلق نہ ہو، پولیس ہو تو خدمت خلق نہ ہو. وہ کیا پولیس ہے کہ ادھر خدمت خلق نہیں؟ خدمت خلق تو ہر شعبے میں ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جو خدمت خلق، لیکن خدمت خلق نہیں، کاروبار ہے، پیسہ ہے، حرام خوری ہو، رشوت خوری ہو. مخلوق نہیں دیکھی جاتی، پیسہ دیکھا جاتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ حالات ایسے بن گئے. کتے کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، اس کی سرکش عورت، طائفہ عورت، اس کی بخشش ہو جائے. تو ماں باپ سے کرنے والا، بہن بھائیوں سے کرنے والا، عزیز و اقربا سے کرنے والا. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بدتر ہے وہ شخص، بدتر جس سے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں. کسے؟ یہ شریر ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے دور رہی. قیامت کے بدتر ہے یہ شخص. اور اعلیٰ کون ہے؟ جس کے بغیر لوگ رہتے ہی نہیں ہیں. وہ محلے سے نکلتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہاں چلا گیا؟ جس کی زبان سے تکلیف ہے. المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدیہ، اور مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ بھی خدمت خلق ہے، اس کی زبان سے محفوظ ہے، اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے. ادھر تو ٹیک لگا کے لوگوں کو تکلیف دیتی، ادھر گیندر شروع کر دیتی، ادھر ناچا ٹاپا. ہاں نعت لگائیں تو سارے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اس وقت پولیس بھی یاد آ جائے گی. لیکن کنجر خانہ لگاؤ یہ محلے والے بھی چپ کر جائیں گے، اس وقت یہ بھی نہیں بولیں گے. اور ادھر مسجد کا اسپیکر تھوڑا تیز ہو جائے تو بابولے بن جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے. دیکھو جی اسپیکر تیز کر دیا، نعت لگا دی ہے، اور جو بینڈ باجا ہو، جو کنجر خانہ اس پہ سارے مر جاتے. یہ کوئی نہیں ہے، یہ تو حرام کام ہے. وہ تو نعت مصطفیٰ ہے، وہ تو اللہ کے محبوب کی یاد ہے اور ہر مومن میں. لیکن الٹ ہے کہ خدمت خلق کہاں ہے؟ خواہشیں اپنی وہ بس پوری ہو جائیں. گیٹ بیٹھ ہو یا یہ کنجر خانہ ہو جو ہے یہ خراب، مخلوق کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں. ایسے بھی حرام ہے. آواز اپنے تک رکھو، کنٹرول کرو. لوگ غریب، بیمار، پریشان، بچے گھر میں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پوری بھی رات سوئے نہ ہو، صبح تم شروع ہو جاؤ. یہ کس کو احساس ہوگا؟ یہ اسی کو احساس ہوگا جس پہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہوگا، جس پہ اللہ اس کے رسول کی مہربانی ہوگی. وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا میرے ساتھ کون ہے، میرے آگے پیچھے کون ہے. کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی. یہ جو احساس کی دولت ہے ایسے بندے کو بلند کرتی ہے. میں بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے کیا کہ آپ نے اس انداز سے فرمایا کہ جس نے خدمت کی وہ مخدوم شد. میں جو خدمت کرتا رہتا ہے تصور یہی ہے کہ میں نوکر ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں اعلیٰ ہوں تو میں خدمت کر رہا ہوں، میں نوکر ہوں، میں نوکری کر رہا ہوں. اللہ کے دین کا خادم ہوں، ان کا میں خادم ہوں. بس وہ خادم سمجھ کے نوکری کرتا رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. شاید سارے ایک وقت آئے گا کہ وہ مخلوق مجبور ہو جائے گی اور مجبور ہو کر کہے گی تو ہمارا مخدوم ہے. اور پھر اس کے قدموں میں آئے گی، اس نے کیا کرنا ہے، وہ اس کے ترانے بھی گائیں گے، اٹھ اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے. اللہ کے ہاں مقام پا جائے گا، مخلوق یہاں عزت پا جائے گا. اور آخری بات اسی حدیث پہ میں ختم کرتا ہوں. ایک نسخہ ہے، نیت تو نہیں کرنی چاہیے. اگر بندہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس سے پیار کریں، لوگ اس کے قریب رہیں، لوگ اس سے دور نہ ہوں، تو نیت تو نہ کرے، نیت تو اللہ کی رضا کی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذهب فی الدنیا یحبک الناس. میں کہتا ہوں ایک جملہ ہے، اب میں جواب کریم مجھے اللہ نے دیے، کسی نبی کو نہیں دی. یعنی چند کلمات ہوتے ہیں اور اس کے اندر دریا بند کر کے رکھ دیتے. میں اذهب فی الدنیا یحبک الناس، یہ آپ بھی لے لیں، وقت کا کیا پتہ کب آ جائے. تو یہ اگر ایک جملہ میں سن تو آپ کے دل میں آ گیا نا، آپ خدا کے بندے بن جاؤ گے. مخلوق کو نہیں سناؤ گے، نہ مخلوق کی طرف توجہ کرو گے، مخلوق تمہاری طرف توجہ کرے گی، مخلوق آپ کے پاس آ کے مشورے لے گی، مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرے گی. لیکن اگر عمل کریں تو پھر وہ کیا؟ اذهب فی الدنیا، دنیا میں بے رغبت ہو جا. کیا ہو جا؟ اس میں دنیا نہ ہے. جو میں نے آگے کہا گریڈ از اگرس، لالچ دنیا، میں اس میں نہ ہے. اس میں آتی ہے تو میں آپ کی طرف یوں کرتا ہوں نا، اس لیے میں آپ کو دیکھ کے بیان کروں گا، کیونکہ یہ جو آ گئی ہے چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں. چودھری صاحب سے موافقی کرنی ہے شریعت کے مطابق نہیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں. یہ جانتے ہیں ناراض ہو تو ناراض ہو، آپ نے تو رب کا پیغام دینا ہے. کیا ہم نے جیبوں کو دیکھ کے دینا ہے؟ جو جیب کو دیکھتا وہ دنیا دار ہے، جو آپ انعام کی اولاد کو دیکھتا وہ خدا کا بندہ ہے. حضور فرماتے ہیں اذهب فی الدنیا، دنیا دل میں نہ ہو، دنیا میں بے رغبت ہو جا. کیا ہو جا؟ دنیا کا شوق نہ ہو. دنیا بری نہیں، شوق دنیا برا ہے. دنیا بری نہیں، دنیا کا اندر آ جانا برا ہے. جب اندر نہیں آتی تو خدمت خلق ہوتی ہے، جب اندر آتی ہے لڑائیاں آتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر تکبر آتا ہے، پھر وہ فرعون بنتا ہے، پھر وہ لوگوں کے گلے کاٹتا ہے. تو جس کے اندر دنیا ہے وہ خبیث انسان ہے، اور جس کے اندر رحمان کا نور آئے وہی عزیز انسان ہے. حضور فرماتے ہیں اذهب فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جا. دنیا سے تجھے دنیا سے شوق نہیں ہونا چاہیے. یحبک الناس، پھر تجھے نہیں کہنا پڑے گا کہ لوگ تیرے ہاتھوں میں، لوگ تیرے پاؤں چھومیں، لوگ تیرے پاس آئیں، لوگ تیرے قدموں میں آئیں. یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت کریں گے. لوگ کیا کریں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نہ دیکھ کہ یہ میری خدمت کرے، یہ میری خدمت کرے، یہ میری خدمت کرے. یہ لوگ بھی اس لیے ذلیل ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. لوگوں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ خالق کائنات کی طرف دیکھو. تو جب اللہ کی طرف دیکھو گے، اللہ کے محبوب کی طرف جاؤ گے، تو بھی جب توجہ وہاں کرو گے، اللہ وہ دل میں ڈالے گا، تمہارے دروازے پہ بیٹھے گا. عزت بھی ملے گی، ذلت نہیں ہوگی. تو حضور فرماتے ہیں لوگوں کی طرف نہ دیکھو، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھو، لوگوں کی کوٹھیاں نہ دیکھو، لوگوں کے بنگلے نہ دیکھو، لوگوں کے محلات نہ دیکھو. سارا کچھ رب دینے والا ہے. اس سے پہلے تو یہ اختیار کر کے اس سے دو لگا لو، پھر یہ لوگ تیرے قدموں میں آ جائیں گے. یہ لندن میں بیٹھے ہوں گے، تیری محبت رب ان کے دل میں ڈال دے گا. یحبک الناس، لوگ اس سے محبت کریں گے. لوگ کیا کریں گے؟ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، جو بندہ پیسے مانگتا ہے اسے لوگ محبت کرتے ہیں؟ میں جنرل بات کرنے کرتی ہیں. کوئی بھی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے گویہ ہو، چاہے نعت خواں ہو، چاہے تلاوت کرنے والا ہو، چاہے کوئی دنیا کے ہونے والا ہو، جب لوگوں سے پیسے مانگے لوگ محبت کریں گے؟ خود بتاؤ. تو جب نہ مانگے، عالم دین بھی ہو، لوگ کہتے ہیں خدمت جتنی مرضی کرو، دل کھول کے کرو، لیکن جب وہ نہیں نہ مانگے گا لوگوں کے دل لے جائے گا. اللہ پھر جب اس نے اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ نے دل میں محبت ڈال دی. تو شاہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے، آپ نے لکھا ہے بزرگوں کے حوالے سے کہ کسی نے پوچھا، شاید ان کے مرید ہی تھے، کہا میں تنہائی چاہتا ہوں، نہ لوگوں، اکیلا رب کو یاد کروں، اللہ کا ذکر کروں، تو مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دو. تو پھر ولی ہوتی ہے. ولی کا ایک جملہ زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ میں غریبوں کو مال دے، امیروں سے مانگ. کیا؟ غریبوں کو مال دے، امیروں سے مانگ. نہ امیر نظر آئیں گے، نہ غریب نظر آئیں گے، تو کل ہی ہو جائے گا. پیسے مانگو گے تو دنیا دار بھاگیں گے، یہ تم سے بھاگ جائیں گے. کہیں گے پیسے مانگتا ہے، تو کہا تم نے کلا رہنا ہے، اکیلا رہنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے. ہم تمہیں نسخہ بتا دیتے ہیں. امیر تو دنیا ان کے اندر ہوتی ہے، اکثر امیر ایسے ہی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر دنیا ہوتی ہے اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اس سے جب پیسہ مانگا جائے یہ بھاگ جائیں گے. تو کہا پھر تمہیں اکیلا رہنا ہے، امیروں سے مانگ، غریبوں کو دے. غریب دے نہیں سکیں گے، آئیں گے نہیں، وہ مقروض ہو جائیں گے. اب قرض کیسے دیں؟ وہ بھی نہیں آئیں گے. اور امیروں کو جب مال مانگا جائے گا، وہ کہ مال مانگتے ہیں، وہ مال کے پجاری ہوتے ہیں، وہ بھی بھاگ جائیں گے. تو اکیلا رہے گا، اکیلا رہ کے خدا کو یاد کرے گا. آیا کہ نہیں؟
پیسے مانگنے والے سے لوگ دور ہوتے ہیں، جو رب کو چاہنے والا ہے پھر رب ان کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو بس اس کا لب لباب یہی ہوا کہ مخلوق کی طرف نہ دیکھو، اللہ کی طرف دیکھو اور خدمت خلق کرتے جاؤ، علم کی دولت بھی بانٹتے جاؤ، اور اس کے ساتھ مال کی دولت کے اللہ نے دیا تو وہ بھی بانٹو، ان کی مشکل کشائی کرو، حاجت روائی کرو، ان کی پریشانی دور کرو، پھن سے ہوں تو نکالو، ان کو کوئی ہنر سکھا دو، ان کو تعلیم دے دو، ان کا روزگار اچھا ہو جائے، وہ اچھے طریقے کے گزارے، کسی کا چھاتر تو چھاتر ڈال دو، لیکن نیت اللہ کی رضا کی ہو، توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے، پھر اللہ پاک تمہیں اس دنیا میں ہی بادشاہ بنا دے گا۔ تم تو بننا چاہتے تھے خادم، تم تو بننا چاہتے تھے نوکر، تمہارا تصور نوکری کا تھا، یہ نوکری ایسی ہے اللہ نوکر رہنے نہیں دیتا، اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کہ من کی توفیق